تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له ولا نظير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اس کے الطاف و کرم تو ہیں عام مقصد سب پر، اس کے الطاف و کرم تو ہیں عام سب پر مقصد. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علماء کرام، ذمہ داران قوم و ملت، امت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری عشرہ اس رحمت والے مہینے کا، اس مغفرت والے مہینے کا، بقول محدثین کے اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو انہیں بہت سارے بہانے دیتا ہے. کبھی چھوٹی موٹی بیماری دے کے جو تھوڑا دور گیا وہ اسے لوٹا لیتا ہے، کبھی جو زیادہ دور گیا اسے حالات سے گھیر کے اپنی طرف بلا لیتا ہے. لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے جہاں کی امت مسلمہ کو، اپنی کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ معافی اور مغفرت کے بہانے دیتا ہے کہ آ جاؤ اور اپنے اعمال نامے کو، جو اگلے جتنے بھی تمہارے اعمال کے اعتبار سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، نسیان جو ہوا ہے نا، اس سے کلیئر کروا لو. نبی کا مقام میں ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ جواب دیجئے گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ صلو علیہ، اے انسانوں، ایمان والو، تم درود بھیجو. درود کا حکم کسے ہوا؟ ہمیں ہوا نا. کسے حکم ہوا؟ ہم کو حکم ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مقام نبوت، مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال قرآن کی آیت سے سنیے.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ ہم نے تو بھیجا نہیں، ہم نے کیا کیا پتہ ہے؟ اللہم، اے اللہ، ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم درود بھیجو، ہم تو اللہ سے کہہ رہے تو درود بھیج۔ یہ کیا ہوا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ہم کو کہا، پھر ہم نے اللہ کو کہا اللہ تو درود بھیج۔ مقام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اے میرے بندو تم اس لائق نہیں ہو، تمہاری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، تمہاری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، تم اس مقام کو، مرتبے کو، اس شان کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک بڑے عالم صاحب، بڑے خطیب صاحب، بڑے عالم صاحب تشریف لائے، انہیں ہدیہ دینا ہو، ہم کہتے امام صاحب میری طرف سے ذرا حضرت کو، میری طرف سے ذرا جناب کو، میری طرف سے ذرا شیخ صاحب کو، میری طرف ذرا پیر صاحب کو آپ یہ ہدیہ پیش کر دو۔ ہم براہ راست دیتے نہیں ہیں، کیونکہ آنے والے کا مقام اس کی شان کے خلاف ہے کہ ہم براہ راست دیں۔ ہم امام صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، مفتی صاحب کو دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے دلواتے ہیں، ان کے ذریعے سے دعا کرواتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا مقام وہ ہے کہ اسے تم ڈائریکٹلی درود اور رحمت نہیں بھیج سکتے، تم میرے حوالے کر دو، میں میرے محبوب کی شان جانتا ہوں، اس کی شان کے مطابق میں درود پہنچا دوں گا۔ تو اس نبی کی پیاری امت پہ اللہ کو پیار آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عشرہ رحمت والا، مغفرت والا، عتق من النار والا ہمیں عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی عطا اس امت پر ایسی کہ اگلی امتیں تو گناہ کرتی تھی، اعلان ہوتا تھا، اس امت کو اللہ جل شانہ نے وہ مقام دیا کہ یہ اگر توبہ کا ارادہ بھی کرے تو فرشتوں کو اٹینشن کر دیا جاتا ہے، چوکنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پہ نوازشیں کی، انعامات کیے۔ ان انعام میں سے بہت سارے انعام وہ ہیں کہ میرے آپ کے نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الکونین، خاتم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ نے شب قدر، شب رات، قدر مانے جس کا مقام ہو، مرتبہ ہو، مرتبے والی رات۔ بہت سے لوگ لفظ نہیں جانتے تو یوں بولتے شب قدر کی رات، اب شب کا معنی بھی رات، تو رات کی قدر کی پھر رات، شب قدر بس ہو گیا۔ شب قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا 20 دن کا، شب قدر کی اہمیت کے لیے، اسے پانے اور حاصل کرنے کے لیے، لیکن 20 دن تک شب قدر اللہ کی جانب سے عطا نہیں کی گئی۔ 20ویں دن صحابہ نے سمجھا اعتکاف مکمل ہو گیا، اپنے سامان وغیرہ بھیج دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جنہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا 10 دن کا اور کر لیں، 10 دن کا اور کر لیں، اس لیے کہ شب قدر اب تک ہوئی نہیں ہے، اب ہونے والی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے متعینہ طور پر طے کر کے بتلائی یہ شب قدر ہے۔ لیکن وہ چیز جو آج ہم میں عام ہے، اللہ کرے مجھ سے چھٹکارا پا لیں، پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ اس چیز سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے واضح کر دیا، کھول دیا، اوپن کر دیا کہ آج شب قدر ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، بتانے والے تھے آج ہیں، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ ان باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی بات میں انہیں سمجھانے میں جو مشغول ہوئے، اللہ جل شانہ نے شب قدر کو، اس کی تعین کو اپنے نبی کے ذہن سے بھی ہٹا لیا اور رحمت فرما دی کہ میرا محبوب شب قدر کا اتنا وقت بھی امت کے جھگڑے کو سلجھانے میں لگا کر اگر وہ اس وقت میں مجھے یاد نہیں کر سکا ہے، اس کے صدقے میں میرے محبوب کی امت کو پورا عشرہ شب قدر کی تلاش کا عطا کر دیتا ہوں۔ ورنہ تعین تھی، اگر وہی متعین ہو جاتی اور پھر
اسی رات میں جاگنا ہوتا، نہ جانے مجھ جیسے سست سونے والے، پڑے رہنے والے، کھانے والے، بس میرے جیسے کئی محروم ہو جاتے گنہگار۔ میرے محبوب کے صدقے میں اللہ نے کرم کیا، ہمیں 10 راتیں جاگنے کا حکم دے دیا کہ شب قدر تلاش کرو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی، قرآن میں تو اللہ نے یوں فرمایا، جب وحی اترتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میں قرآن پڑھتے تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل قرآن سنایا کریں تو ادب سے سنا کرو، پڑھنے کی اور یاد کرنے کی فکر نہ کرو، زبان کو حرکت نہ دو، ان کے ساتھ پڑھتے ہوئے اپنے ذمہ داری کا دکھ اور تکلیف نہ اٹھاؤ۔ آپ تو ہمارے محبوب ہیں، آپ کو تو ہم نے عرش معلیٰ پہ بلایا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مژدہ تمہیں سنایا ہے، تمہیں ہی تو جام کوثر کا پیالہ لے کے ساری امت کو سیرابی کرنا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں آ گئے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، دل و دماغ میں اسے محفوظ کر دینا، پھر جیسے وقت آئے اسے زبان پہ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یا تو اللہ نے پورا قرآن امی نبی کو پورا قرآن دل میں جمع کر دیا، محفوظ کر دیا، اور یہاں شب قدر بھلا دی۔ اللہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ بتلانا چاہتے ہیں، اے انسانوں، اپنے دماغ پہ، اپنی تھنک پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے مائنڈ پہ، اپنے حافظے پہ، اپنے علم پہ، اپنے عروف کی یادداشت پہ اترانا نہیں۔ میں رب ہوں، بھلانا چاہوں تو میرے محبوب کو بھلا دوں، اور یاد رکھانا چاہوں 6 سال کے بچے کو پورا قرآن یاد کرا دوں۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، غرور میں نہ آنا، اسے عاجزی پسند ہے۔ اسی لیے آج جمعہ ہے نا، جمعہ کے دن کی آیت قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو، اپنا کاروبار، گھر بار، دوست احباب کو چھوڑ کر ذرا تیز قدموں سے جلدی سے تیاری کر کے نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ نماز کا بیان ہے، تو آرام سے، تھوڑی تیزی سے۔ لیکن گنہگار بندے کو خیال آیا، نافرمان بندہ دور ہو گیا تھا، بچھڑا ہوا دور چلا گیا تھا، بسرنے والا اللہ کو بھلا چکا تھا، اسے دل میں خیال آیا رمضان کا مہینہ ہے، عشر آخرہ ہے، مغفرت کی، جہنم سے چھٹکارے کے لمحات چل رہے ہیں، اللہ کی جانب سے افطاری میں بھی جہنم سے آزادی ہو رہی ہے، سحری میں بھی آمین و آمین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں منتظر ہیں، وہاں فرشتے آمین کہنے کے لیے بالکل اٹینشن کھڑے ہیں، اور یہاں جہنم کے داروغہ کو بالکل سر جھکا کے بٹھا دیا گیا ہے، سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان مقید کر دیے گئے۔ میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ کسی گنہگار کو احساس ہوا، نافرمان کو اسے اندر میں جھٹکا لگا، تو اس کے لیے کیا حکم آیا؟ نماز کے لیے آیا کہ ذرا تیزی سے آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جب تمہیں مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے، پرایوں میں سے اپنا بننے کے لیے، دوری سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، کل کو دور تھے آج قریب آنے کے لیے، پرائے تھے اپنے بننے کے لیے، کل کو بھاگ رہے تھے اب وہاں سے لوٹنے کے لیے، جب دل میں صدا لگے نا، جب دل میں صدا لگے اللہ کو منا لوں، جہنم سے چھٹکارا پا لوں، تو کیا کرے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تو تیری من کی چھوڑ رب کی چاہت پہ آ جانا۔ کیا ہوگا؟ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوڑ کے آؤ،
یہاں دوڑنے کا حکم ہے، اور وہاں نماز کو بھی آنا ہے تو تیز قدموں سے آنے کا حکم دیا کہ وہاں صرف عبادت ہے، اور یہاں بندہ جو ٹوٹ گیا اسے جوڑنا ہے، بھاگ گیا اسے بلانا ہے، جو یہاں سے تعلق توڑ گیا ہے اسے رشتے کے لیے جوڑنے کو بلانا ہے۔ یہاں گناہوں کی معافی کا ہے، پیارے نبی کی پیاری امت کے پچھلے جتنی خطائیں، گناہ کبیرہ صغیرہ جو ہو گئے، رب کو معاف کرنا ہے نا، تجھے مجھے تو معاف نہیں کرنا نا۔ ہم کہتے ہیں اس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں۔ میرے دوستو، رب تو وہ ہے، آدمی سچی پکی توبہ کرے نا وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے ایک لفظ کہا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کا لفظ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ جہاں قرآن میں دیکھو گے روزہ، کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقوی، نماز کے بعد کی تقوی، روزے کے بعد کی تقوی، توبہ کے بعد کی تقوی، جنت کے لیے کہ تقوی، ہدایت ملے گی کہ تقوی۔ تقوی ہے کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تفسیر رازی میں ہے کہ ابو عبیدہ، تقوی اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تقوی والے، بڑے پیارے تقوی والے اللہ کو بہت چاہتے ہیں، یہ تقوی ہے کیا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تفسیر کی کس کے سامنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ابو عبیدہ فرمانے لگے، امیر المؤمنین، بھلا ایک تنگ راستہ ہو جس سے پگڈنڈی کہتے ہیں، آدمی اس پہ پیدل ایک آدمی چل سکے، دونوں طرف کانٹے دار بار لگی ہو اور وہ کانٹے بھی بیر کے کانٹے ہوں، بیر کے کانٹے ہوں، تو آپ کس طرح سے وہ راستہ اس سے گزرنا چاہو، کیسے گزرو گے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبیدہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کے جسم کو بچاتے ہوئے، نگاہوں کو بالکل سیدھی رکھتے ہوئے اور اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہوئے، نہ ادھر جھانکوں گا نہ ادھر جھانکوں گا، کہاں یہاں سے کپڑا نہ لگ جائے، وہاں سے کپڑا کہیں ٹچ نہ ہو جائے، بالکل اپنے پورے جسم اور جاں کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچا کر لے جاؤں گا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کی مثال کا نقشہ بنایا تھا وہ تقوی یہی ہے، آدمی اپنی زندگی کا سوچے۔ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دونوں جانب سے کپڑوں کو بھی اپنے ذات کو بھی بچاتے ہوئے چلے، نفس کو سنبھال لے۔ کیا ہوگا؟ من خاف مقام ربہ ونہى النفس، اپنے نفس کو بچا لیا۔ کون کیا کرتا ہے اس کا حساب کرامن کاتبین لکھ رہے، کون کیا کر کے آیا منکر نکیر پوچھنے والے ہیں، کیسا جیا وہ رب سوال کرنے والا ہے۔ مجھے تجھے تو یہ کہا گیا من خاف مقام ربہ، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیسے کھڑا ہونا ہے؟ جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ماں کے پیٹ سے دنیا میں بغیر کپڑے کے بغیر ختنے کے آیا تھا، کل کو تنہا کھڑا ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، میرا گناہ، میں گناہ کروں سزا یہ بھگتے، غلطی یہ کرے سزا میں بھگتوں، نہیں ہوگا ایسا۔ اسی لیے اللہ نے یہ اتقم من النار، نفس کی چھوڑ دو، رب کی مان لو، رب کی مان لو۔ اور اللہ جل شانہ نے انعام فرمایا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے اے ایمان والو تم استغفار کرو گے نا، استغفار اور اس کے بعد میں توبہ، استغفار کی کثرت۔ محدثین لکھتے ہیں استغفار کو اللہ نے قرآن میں بار بار کیوں کہا اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیوں ہیں؟ اس پر مفسرین فرماتے ہیں آدمی جب استغفار پڑھتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار پڑھنا نہیں ہے، استغفار کرنا ہے۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں تلاوت کر رہا ہوں، میرے دل میں کم از کم یہ خیال ہو، اے ربا یہ زبان تو دنیا کی غیبت کرنے والا۔ پتہ ہے شیطان کیسے روکتا ہے؟ میں اور آپ تو کیا چیز ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمم دارالعلوم دیوبند نے نقل فرمایا کہ امیر معاویہ کی تہجد کی نماز ایک دن قضا ہو گئی،
یہ استغفار کیا چیز ہے اس کو سمجھیے. تہجد کی نماز قضا ہو گئی. اب صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تہجد قضا ہو جائے, سارا دن رونے میں, استغفار میں, توبہ میں, جو غفلت ہو گئی اس کی بھرپائی کرنے میں, اس کی جو خامی ہو گئی اسے پور کرنے میں, اللہ سے جو ذرا سی دوری ہو گئی, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, آخری رات میں اللہ کے سامنے مناجات, استغفار جو چھوٹ گیا اس کی ندامت میں, اس کے افسوس میں سارا دن روئے, سارا دن گڑ گڑائے, سارا دن عاجزی کی, سارا دن تڑپے, بے تابی رہی, بے قراری رہی. جو رات ہوئی دوسری اور سو گئے, دروازے بند ہیں, ایک سفید پوش لمبا جبہ امامہ اور آ کے اٹھا رہا ہے, معاویہ اٹھ جاؤ تہجد پڑھ لو. اٹھے, دیکھا آپ کون, دروازے بند ہیں, کہاں سے ٹپک پڑے. تو کہا بس تہجد پڑھ لیجئے. تو کہا خیر خواہی کرنے والے آپ کون. آخر دامن پکڑا اور سختی کی. تو اس نے کہا میں کون ہوں, پتہ ہے جانتے کون؟ عزازیل ہوں, ابلیس ہوں, شیطان ہوں. کہ شیطان اور بھلائی, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہو ہی نہیں سکتا. اس کے تو خیر میں بھی شر ہے, نبی نے فرما دیا ہے. پھر آپ تہجد کو جگانے آئے جس میں اللہ سے دوستی مناجاتیں ہو, تنہائی والی باتیں ہو, عاشق و معشوق کا مناجات کا منظر ہو, اس کے لیے جگانے آیا. تو دیکھیں استغفار کا مقام کیا ہے. شیطان کہہ رہا ہے اے معاویہ, کل جو تمہاری تہجد ایک چھوٹ گئی, استغفار کی ایک ذرا سی گھڑی چھوٹ گئی نا, آپ نے تو سارا دن استغفار میں, توبہ میں, آوزاری میں گزار دیا. تو اس کی وجہ سے جو اس نے کانا پھوسی سنی نا, اس سے اسے پتہ چلا کہ استغفار پر جو ثواب ملا وہ تو تہجد سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. یہ چاہتا ہوں, شیطان کہہ رہا ہے یہ چاہتا ہوں تمہیں بس 10% ثواب ملے, یہیں تک رہو, 5 ہی نمازیں پڑھو, نوافل, تہجد, اوابین, چاشت, استغفار, فری مولویوں کے بتائے مسنون دعائیں, اتنا سارا ثواب لے جاؤ. اس سے تو اتنا ہے کہ بس آؤ اور آ کے سیدھی فرض پڑھو, السلام علیکم مولوی صاحب, وعلیکم السلام, ملیں گے ہفتے کے بعد. شیطان بعض مرتبہ انسانی شکل میں ہوتا ہے, گھر سے نیت کر کے نکلا, وہاں سے آ رہا ہے جلدی سے جاؤں. حدیث پاک میں آیا, محدثین فرماتے ہیں جس دور میں امت, آپ چاہتے ہو نا آپ کی دعائیں قبول ہو, بھائی چاہتے ہو انشاءاللہ, بہت بہترین عمل ہے, بہت اچھا وظیفہ ہے, تھوڑا جلدی آ جانا. اور دیکھو آنے کے بعد مجھ جیسے غافل لوگ اگر کہیں آپ کو راستے میں بات کرنے روک دینا تو وہاں دروازے پہ مت رک جانا, گھر سے آپ نے نیت کی ہے. آج امت وہ سنتیں جو عشاء سے پہلے کی, کتنی رکعت سنت ہیں؟ 4 رکعت. کیسی ہے سنتیں؟ غیر موقدہ. غیر موقدہ یعنی نبی نے کبھی کبھی چھوڑی ہو, اور امت تو کبھی کبھار پڑھ لیتی ہے نا, الٹا کر رہے ہیں. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں, 4 سنتیں ہیں نا, یہ 4 سنتیں عصر کی, 4 سنتیں عشاء کی پہلے کی, پڑھ لیجئے. ان سنتوں کے بعد دعا کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. 2.5 لاکھ نیکیوں کا ثواب ایک سنت پہ ایک. دوسری حدیث, من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں ایسی دور میں جب میری امت سنتوں کو بھلا چکی ہو, جو سنتوں کو زندہ کرنے کا عمل کرے گا, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. 2 سنتیں پڑھیے. غافل شیطان نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استغفار کا ثواب نہ پا جائیں, استغفار کو حاصل نہ کر لیں, اس لیے استغفار سے روک دیا. استغفار یہ ہے. محدثین نے کیوں لکھا استغفار کی کثرت؟ اللہ نے قرآن میں استغفار کیوں بار بار فرمایا؟ استغفار کرنے سے آدمی کا دل دھلتا ہے. جب تک لگا ہوا کلر اس پر سے اتارا نہ جائے, دوسرا کلر اس پہ چڑھتا نہیں, لگتا نہیں, چمکتا نہیں, وہ فریش ہوتا نہیں. ہمارے بدن سے جب تک میل ختم نہیں ہوتا تب تک اسکن پر خوشبو اثر نہیں کرتی.
کپڑوں پہ گلی اثر نہیں کرتی، اسی طرح سے استغفار سے دل دھلتا ہے. جب دل دھلتا ہے تو اس پر ایک سبحان اللہ کا ہونا تو اس کی ضرب بھی اس پہ اثر بتاتی ہے. اس لیے یہ عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا، شب قدر کی تلاش کا. میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، نبی الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کا مقام و مرتبہ اللہ جانے یا محمد مصطفیٰ جانے، وہ بھی جب اس عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جو ہیں ہر رات کو جاگتے ہیں، ہر رات کو جاگتے ہیں. تو میرے عزیز ہم بھی جاگے کیسے؟ میرے جیسے باہر بیٹھ کے باتیں کرا رہے ہوں، چاہے قصے سنا رہے ہوں، چاہے وہ قصے دیکھیں خیر میں بھی شر ہوتا ہے. وہ بڑی عبادت سے روکنے کے لیے چھوٹی عبادت میں لگاتا ہے، یا استغفار و زاری سے روکنے کے لیے تہجد کی رکعتوں میں لگایا. یہاں میرے جیسے کو باہر بٹھا کے کیا کرے گا معلوم؟ چلو شب قدر کی حقیقت سنو، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو، ارے نوح علیہ السلام کا قصہ سنو. یہ آؤزاری کرنے، رونے، استغفار کرنے، اپنا معاملہ اور کھاتا جتنا بھی وہاں لکھا ہوا ہے وہ سارا کلیئر کرنے آ رہا تھا. میں باہر بیٹھے ہوئے اسے قصے سنا رہا ہوں، فتوے سنا رہا ہوں، مسئلے سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، مجھے شیطان نے مجھے بھی غلط راستے پہ لگا دیا، نیکی کا جام پہنا دیا، نورانی تیر لگا دیا. بیٹھ کے ارے قصے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں. نہ میرے پیارے، یہ نورانی دھوکہ ہے، دورانی دھوکہ ہے، نورانی تیر ہے، اس میں زہر ہے. اس میں تجھے اللہ کے سامنے جو استغفار کروانا ہے، جو سجدہ کروانا ہے، وہ سجدہ جو عرش کے نیچے، رب کے عرش کے نیچے ہوگا، جہاں تیرے گناہوں کی معافی ہوگی، اس بڑی نیکی سے غافل کر کے چھوٹی سی نیکی میں لگا رکھا ہے. اسے سمجھو. اس لیے یہ عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے. ہم امت محمدیہ ہے، اللہ جل شانہ نے عطایا کرم انعامات عام رکھے ہوئے. تستغفروا ربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفور، معافی کرنے والا. اللہ کیسا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے قرآن کی شروعات کیسے کی؟ مختصر وقت ہے 2 منٹ کا. الحمدللہ رب العالمین، اپنا مرتبہ بتایا کہ میں رب العالمین ہوں. صرف تو نے کلمہ پڑھا، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاضی صاحب، متولی صاحب، نہیں، رب العالمین ہوں. کیسا رب؟ الرحمن الرحیم. رحمان سنا، عربی جاننے والے، جہاں قرآن اترا دل میں خیال آیا رحمان تو بڑی بڑی ہی نعمتیں دیتا ہے، بڑی بڑی ہی خطائیں معاف کرتا ہے. الرحمن الرحیم، رحیم چھوٹے انعام بھی دے گا، چھوٹی خطائیں بھی معاف کرے گا، بڑی خطائیں بھی معاف کرے گا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ عشرہ اخیرہ اسی لیے دیا ہے. یہ رمضان امت محمدیہ پر عمومی جہنم سے چھٹکارے کا اسی لیے دیا ہے. میرے عزیزو، چاہیے ہم اپنے اور اللہ کے درمیان کی صلح کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کر. بس میں اپنی فکر کروں، میرے گناہ دیکھوں، نہ جانے کتنا غافل ہوں. اور اس رات کی تلاش میں رات میں جاگوں. چلو ہم جاگیں گے میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، واقعات، قصے، کہانیاں، باتیں. میں جاگوں، میرا سال اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا، نہ جانے کتنے سجدے میں نے گنوا دیے. ایک واقعہ سنا دوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مجلس میں پوچھا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے پیر ہیں. امام احمد بن حنبل جنید بغدادی سے بیعت ہیں. امام احمد بن حنبل پوچھ رہے ہیں کہ حضرت، ہوتا ایسا ہے جو چیز کم ہو اسی سے اس کی بھرپائی ہو. بریانی بنا رہے ہیں، اچانک مہمان بڑھ گئے، چاول بڑھائیں گے یا پانی؟ کیا بڑھاؤ گے؟ چاول، ہے نا. آستین کا کپڑا کم ہو گیا، کپڑا بڑھاؤ گے یا یہاں پہ دھاگے بڑھاؤ گے؟ کپڑا بڑھانا پڑے گا. تو کہا نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، مفتی صاحب کیا کروں؟ سجدہ سہو. درمیان کا قاعدہ اولا چھوٹ گیا، مفتی صاحب کیا کروں؟ سجدہ سہو. سورہ پہلے پڑھ لی، سورہ فاتحہ بعد میں، مفتی صاحب کیا کروں؟ سجدہ سہو. ارے کرنا تو یہ چاہیے، سورہ فاتحہ چھوٹ کے ڈبل پڑھ لو.
اتحیات چھوٹ کی ڈبل پڑھ لو، کہا نہیں سجدہ کرو۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، احمد میرے پیارے، یہ شیطان کی دوری ہوئی ہے سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے، نماز میں غفلت کر کے وہ چاہتا ہے تیری دوری ہو جائے۔ رب نے فیصلہ کروایا تیری دوری نہیں، تو سجدے سہو کر لے، ایک نہیں 2 سجدے کر لے۔ شیطان دوری کروانا چاہتا ہے، رب کہتا ہے تو سجدہ کر کے قریب ہو جا۔ اب میں بات کس سے سناؤں، تو قریب نہیں ہوگا دور ہوگا، آ کے سجدے میں جھک جانا، اللہ سے صلح کر لینا۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی